السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 30 سورۃ البینہ، آیات مقدسہ 1 تا 5 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ کلام مقدس قرآن پاک ایک سچی کتاب، سچی رہنمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ مقدسہ میں البینہ جو عنوان ہے سورہ مقدسہ کا، اس میں واضح ارشاد فرما دیا کہ یہ رہنمائی واضح ہے، دو ٹوک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے عزیزو، مختلف انداز میں، مختلف اینگل سے اللہ رب العزت ہمیں یہ مسلسل سمجھا رہے ہیں۔ قرآن پاک کا آغاز ہوا تو فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اب تک جو آپ دروس سن رہے ہیں، سینکڑوں مرتبہ اللہ رب العزت دلائل کے ساتھ یہ واضح کر رہے ہیں کہ کلام مقدس سچی کتاب ہے، اور یہاں پر البینہ کے عنوان سے واضح فرما رہے ہیں۔ بینہ کون سی چیز ہے؟ جو کھلی چیز ہو، دو ٹوک ہو، اس میں کوئی شک و شبہ نہ ہو، اور وہ انسانیت کے فائدے کے لیے ہو، انسانیت کا ارتقاء ہو اس میں۔ گویا یہ بینہ وہ سچی رہنمائی ہے جس کے دو ستون ہیں، ایک طرف اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، تزکیہ قلب، اور دوسری طرف انسانیت سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو کفار، مشرکین، منافقین ہے، یہ بات سمجھتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت بڑے خوبصورت انداز میں ارشاد فرما رہے ہیں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، نہیں ہے یہ کافر لوگ۔ کون سے کافر لوگ؟ اہل کتاب، یہود و نصارہ، اور والمشرکین، اور مشرکین مکہ۔ یہ مشرکین، یہود و نصارہ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سچی جماعت کے مقابلے میں ہیں، منفکین، یہ باز آنے والے نہیں ہیں، حتیٰ تأتیہم البینہ، یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی بات یعنی سچی رہنمائی پہنچ جائے۔ یہ گویا جو حزب الشیاطین ہیں، ان کے نام مختلف ہیں، ان کے نام یہود و نصارہ کہہ لیجئے، یہود، نصارہ، مشرکین، اور یہ منافقین ایجنٹ، اعلی کار بھی اس میں شامل ہے۔ یہ سب
بینہ دیکھ کے بھی سچی رہنمائی حاصل نہیں کرتے۔ پھر کیا ہے اس بینہ کے بارے میں؟ رسول من اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے تشریف لائے، اللہ نے بھیجا ان کو، اللہ نے مبعوث فرمایا ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ یتلو صحفا مطہرہ، وہ پڑھتے ہیں پاک ورق پاکیزہ کتاب، کتاب اللہ کو وہ پڑھتے ہیں اور اپنی بات نہیں کرتے۔ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ ان کی رہنمائی کے لیے کوئی اللہ کا رسول ہو، نمائندہ ہو، جس کو اللہ مبعوث فرمائیں اور وہ رہنمائی دے، تو رسول من اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ یتلو صحفا مطہرہ، وہ پاکیزہ اوراق کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سچی تعلیم کی تلاوت ہوتی ہے، اس کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے سے مراد بھی یہ ہے کہ جب تک کوئی چیز، کوئی بھی تعلیم، جب تک اس کا مطالعہ نہ ہو تو اس کا اگلا مرحلہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے اس کا مطالعہ کرنا، اس کی ریڈنگ کرنا، ان الفاظ کو سمجھنا، الفاظ کی تاثیر ہوتی ہے۔ پھر اگلا مرحلہ کیا ہے؟ فیہا کتب قیمہ، اس میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ کتب کتاب کی جمع، قیمہ مضبوط، لکھی ہوئی مضبوط کتابیں ہیں۔ قرآن پاک میں کون سی کتابیں ہیں؟ ایک تو جتنی پہلی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کا خلاصہ اور نچوڑ، تتمہ، وہ کلام مقدس قرآن پاک ہے۔ پھر کتب قیمہ سے مراد صورتیں ہیں۔ کتب وہ صورتیں، ان کے عنوان، وہ دستاویز ہے کتاب مقدس۔ ہر سورہ مقدسہ کا مستقل عنوان ہے، موضوع ہے، اور اللہ رب العزت سبحان اللہ کتنے خوبصورت انداز میں میرے عزیزوں سمجھا رہے ہیں۔ تو یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کلام مقدس محض پڑھنے کے لیے ہے؟ کتب قیمہ، اس میں ایک سسٹم ہے، ہر سورہ مبارکہ کا عنوان، موضوع، اور اس کی باقاعدہ ایک تشکیل ہے سوسائٹی اور سماج کی مینجمنٹ کے لیے۔ تو بتائیے، ہم نے تو قرآن پاک کو برکت کے لیے رکھا ہوا ہے، قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو فیہا کتب قیمہ، اب قیمہ مضبوط، یعنی وہ تمام تر اصول و ضوابط، وہ تمام تر سسٹم، نظام حیات، وہ ہمیں ان صورتوں سے ملے گا۔ اس کا تعلق سیاست سے ہے، اس کا تعلق معیشت سے ہے، اس کا تعلق عدالت سے ہے، اس کا تعلق فیملی لائف سے ہے، اس کا تعلق سائنس سے ہے، ایجادات سے ہے، مالۂ اعلیٰ کے ساتھ ہے، مالۂ سافل کے ساتھ ہے، روحانی اعتبار سے ہے، اور اسی طرح جسمانی اعتبار سے ہے۔ کوئی ایسا ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ التین میں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور وہاں یہ عرض کیا گیا تھا حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو فرماتے ہیں 4 بنیادی عناصر ہیں جن سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ بدن انسانی ہے، اس کے سارے تقاضے قرآن پاک میں ہیں۔ روح حیوانی ہے، اس کے سارے تقاضے موجود ہیں۔ روح ملکوتی ہے، اس کے سارے تقاضے موجود ہیں۔ اور اس سے اوپر اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اور نقطہ نورانی، اس کے تقاضے موجود ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ نے تو کوئی دائرہ چھوڑا ہی نہیں جس میں تربیت نہیں فرمائی۔ اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جو بھی تفرقہ بازی کی انہوں نے، جن کو کتاب دی گئی، پھوٹ پیدا کی، تفرقہ فرقہ واریت پیدا کی، اور یہ وہی یہود و نصارہ، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، مگر ان کے پاس آ گئی البینہ، پھر وہی لفظ آ گیا، واضح دلائل۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ البینہ سے مراد انجیل لے رہے ہیں،
یہود و نصارہ کے اعتبار سے تورات اور انجیل، گویا تورات، انجیل اور کلام مقدس بھی اگر مراد لیں تو اس کے آنے کے بعد بھی انہوں نے فرقہ واریت پیدا کی، تسلیم نہیں کیا اس کی تکذیب کی، گروہ بندی پیدا کر دی۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے بڑی اہم گفتگو ارشاد فرمائی کہ اب اس کا طریقہ کار کیا ہے، ہم نے سچی رہنمائی سے کون سی تعلیم و تربیت لینی ہے۔ نمبر 1، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ان کو یہی حکم دیا گیا ہے، اللہ یہ کہ، اور اگر ما کا منع کہیں یہ کریں کہ، اور نہیں حکم دیا گیا اللہ مگر، یعنی خالصتاً جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے، لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، چاہیے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں، مخلصین، خالص کر کے، لہ الدین، اس کے لیے بندگی، صرف بندگی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ ہے فکری تبدیلی، فکری اصلاح، تزکیہ قلب، اور اعلیٰ نظریہ اور اعلیٰ شعور، یعنی اللہ کی پہچان، خدا شناسی، حنفاء، یکسو ہو کر، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے نعرہ توحید جب بلند کیا تو آپ نے فرمایا اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، بغاوت کرتا ہوں اس شرک سے اور ان بتوں سے، اس دائرے سے جو شرک کا دائرہ ہے۔ لہذا ایک ہستی ہے صرف جس کے پیچھے لگنا ہے ہم نے، جس کو توحید کہتے ہیں، اور وہ کون سی ہے؟ اللہ رب العزت کی۔ پھر وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، ایک اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو نظام ہے، جس کو نظام صلاۃ کہتے ہیں، وہ قائم کرنا ضروری ہے۔ تو یقیم الصلاۃ سے مراد میرے عزیزو نظام صلاۃ ہے، نماز کا نظام مراد ہے، محض یہ نہیں ہے کہ 2-4 رکعتیں بس پڑھ لی رسمی انداز میں۔ اس سسٹم کو سمجھو، وہ ہے کیا؟ وہ اللہ کی پہچان کا سب سے اونچا ذریعہ ہے نماز۔ پھر وَيُؤْتُوا زکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فکری اصلاح، توحید کا غلبہ اور ہر قسم کا کفر، شرک اور نفاق کی نفی۔ دوسرا، سیاسی طور پر اللہ کے اختیارات کو تسلیم کر کے اس کے سامنے جھکنا، خدا شناسی پیدا کرنا۔ اور تیسرا، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، معاشی نظام مینج کرنا۔ زکوٰۃ سے مراد وہ بیت المال ہے جس میں اللہ رب العزت کے نام پر مال جمع ہوگا اور وہ غریبوں پر، مسکینوں پر، انسانوں پر خرچ ہوگا۔ تو معاشی نظام، تو 3 چیزیں ہوگی بنیادیں، فکری، سیاسی اور معاشی۔ آخر میں اللہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی، وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، یہ وہ راستہ ہے جو مضبوط ہے۔ یہ ہے میرے عزیزو صراط مستقیم۔ اوپر فرمایا تھا قطب قیمہ، اور یہاں کیا فرما دیا؟ دین القیمہ۔ اب مجھے بتائیے، جو بھی قوم اس راستے کو چھوڑے گی کیسے کامیابی ہوگی؟ آج میرے عزیزو ہم نے قرآن کا مذاق بنایا ہوا ہے، ہمیں قرآن سادہ نہیں پڑھنا آتا، چاہیے جائے کہ جتنی گفتگو آج ہم نے کی ہے اللہ کی اس رہنمائی کو اس طرح سمجھیں۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دعائیں کرنی چاہیے، اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہماری فکر میں اصلاح فرمائے، ہمیں شعور عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔